ہاں اللہ کے کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہیں کہ جن کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے خوش نصیب بندے کون ہیں؟ اور یہ اللہ کے خوش نصیب بندے کہ جن کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں؟ پہلا عمل، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ ایمان لانے کے بعد ہم اسی پر ڈٹ جائیں، جم جائیں، قائم رہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ ہی رب العزت عبادت کے لائق ہے، بندگی اسی کی جائے گی، عبادت اسی کی جائے گی، یہ ماتھا، یہ پیشانی اسی کے سامنے صرف جھکے گا، اگرچہ مشکلات اس کے سامنے کھڑے ہوں، اسے بے گھر کر دیا گیا ہو، اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہو، اس کی بیوی بچے اس سے چھین لیے گئے ہو، اسے وطن سے، شہر سے، گاؤں سے، ملک سے نکال دیا گیا ہو، صرف اور صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم عبادت صرف اللہ کی کریں گے، ہم بندگی صرف اللہ کی کریں گے، اس کی وجہ سے اسے بے گھر کر دیا گیا ہے۔ ثم استقاموا، وہ ڈٹے رہے، وہ گھبرائے نہیں کہ اب میرا کیا ہوگا، میں تو اس شہر سے جا رہا ہوں، اس گھر کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میرے بیوی بچے مجھ سے چھین لیے گئے ہیں، بے یار و مددگار ہوں، بے سہارا ہوں۔ ثم استقاموا، وہ ڈٹے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے خوش نصیب بندوں کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کا یہ پیغام لے کر کے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے وہ خوش نصیب بندے جسے بے گھر کر دیا گیا ہے، جس کے بیوی بچے چھین لیے گئے ہیں، جس کا مال و دولت چھین لیا گیا ہے، تو گھبرانا نہیں، تو ڈرنا نہیں۔ اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں، رب تیرے ساتھ ہے، غمزدہ نہ ہونا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور اس جنت کو پا کر کے تم خوش ہو جاؤ جس کا تمہارے رب نے، جس جنت کو دینے کا تم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ مدعا، یہ پیغام لے کر کے اللہ رب العزت کے وہ خوش نصیب بندوں کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو اللہ کی وحدانیت پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، مصائبوں کا سامنا کرتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی ان کے پائے سبات میں جنبش نہیں آتی، حرکت نہیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان لانا ہے اور اسی پر ڈٹے رہنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں آسمانوں سے ہمارے لیے رحمت کے فرشتے اترے، تو ایمان لانے کے بعد اس پر جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، صرف کہنا کافی نہیں ہے، اس پر جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھبرا جاتے، ذرا سی آنکھیاں چلتی ہیں، ذرا سا طوفان آتا ہے، ذرا سے ماں باپ نے کچھ کہہ دیا کہ کدھر چلے گئے، کہاں چلے گئے، آبا اجداد کے دین کیا خراب تھے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل ڈاواڈول ہونے لگتے ہیں، بہکنے لگتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں آسمانوں سے ہمارے لیے رحمت کے فرشتے آئیں تو ایمان لانے کے بعد اسی پر قائم رہنا ہے، جم جانا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے وہ خوش نصیب بندے جب بستروں پر سونے چلتے ہیں تو باوضو ہو کر کے جاتے ہیں، وضو بنا کر کے سوتے ہیں۔
یاد کریے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو صحیح الجامع الصغیر میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو بندے رات کو اپنے بستر پر جاتے ہیں اور باوضو ہو کر کے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہیروا هذه الاجساد، لوگوں اپنے جسموں کو پاک رکھو. طہرکم اللہ، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گے. ہائے افسوس ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، ہمارا نام فرید ہے، لیکن ہم پاکی سے کوسوں دور رہتے ہیں. ہاں آپ کی اسی محلے کا واقعہ ہے، باپ کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، باپ کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے، بیٹے کو فکر ہوتی ہے چلو مدرسے سے کچھ طلبا کو بلا لائیں قرآن خوانی کے لیے، ہمارے باپ پر قرآن پڑھ دے. مسجد کی صحن میں کھڑا ہے، مولانا صاحب کچھ بارے دے دیجئے. کیا بات ہے؟ ابا حضور کا انتقال ہو گیا ہے، ہم قرآن خوانی کرانا چاہتے ہیں، اور تھوڑا سا مسجد میں آ جاؤ، قریب آ جاؤ. نہیں مولانا صاحب میں ناپاک. ہائے افسوس ہم مسلمان ہیں، باپ کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے، باپ کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، اور بیٹا ناپاکی کی حالت میں محلے میں گھوم رہا ہے. اب اسے فکر ہے، اسے یہ فکر ہے کہ باپ مر گیا ہے، قرآن پڑھ دیا جائے، اسے بخشوا دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہیروا هذه الاجساد، لوگوں اپنے جسموں کو پاک رکھا کرو. طہرکم اللہ، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گے. لوگوں جب تم اپنے بستروں پر سونے جایا کرو تو وضو بنا کر کے جایا کرو، باوضو ہو کر کے اپنے بستر پر سویا کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت سے تمہارے لیے ایک فرشتہ اتارے گا، ایک فرشتہ نازل فرمائے گا، تمہاری جو حفاظت کرے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا وہ نیک بندہ، اللہ کا وہ خوش نصیب بندہ جو باوضو ہو کر کے سویا ہے، جب وہ رات میں اپنا کروٹ بدلتا ہے بستر پر، وہ جو فرشتہ اس کی حفاظت میں مقرر ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرک. اے اللہ اپنے اس نیک بندے کو تو معاف فرما، اے اللہ تو اپنے اس نیک بندے کی مغفرت فرما. وجہ کیا ہے؟ یہ باوضو ہو کر کے سو رہا ہے. فإنہ بات طاہرک. کیا ہمیں فرشتوں کی مغفرت، جو فرشتے ہمارے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں، ان کی دعاؤں کی ضرورت نہیں؟ ہم تو عاصی ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رب کی نافرمانیوں میں ہوتا ہے. اللہ کی یہ ایسی مخلوق ہے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے. اللہ جو انہیں حکم دیتا فوراً بجا لاتے. ہم تو کہتے ایسا نہیں تو ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں تو یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ہم قیل و قال کی وادیوں میں گھومتے ہیں، لیکن اللہ کے یہ نیک بندے، اللہ کی یہ مخلوق، اللہ جو انہیں حکم دیتے فوراً بجا لاتے ہیں. قیل و قال کی وادیوں میں یہ گردش نہیں کرتے، یہ گھوما نہیں کرتے، دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، اور حفاظت بھی ہو رہی ہے. رات میں ایک فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے آیا ہے جو باوضو ہو کر کے سو رہا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث اٹھائیے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا ایسا نیک بندہ جو باوضو ہو کر کے سویا ہے، جب یہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے، نیند کی آغوش سے جب یہ باہر آتا ہے، جب صبح ہوتی ہے اپنے بستر سے اٹھتا ہے، وہی فرشتہ دعا کرتا ہے اس کے بیدار ہونے پر اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرک. رات میں کروٹیں بدلنے ہیں پھر بھی مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں، نیند سے بیدار ہوئے پھر بھی مغفرت کی دعائیں. اور کیا فائدہ ہے باوضو ہو کر کے سونے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موت آ گئی تو فطرت پر موت آئے گی، یعنی دین اسلام پر اسی رات میں، اور نہیں تو وہ خیر کو پالے گا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، چند نصیحتیں کی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے براء، جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے چلو تو
وضو بنا لو, وضو کر کے سو اور داہنی کروٹ پر سو. داہنی کروٹ پر. آج ہم لوگ چت سو جاتے, یا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں بائیں کروٹ سوتے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب سونے چلو باوضو ہو, وضو بنا کر کے سو اور داہنے کروٹ پر سو, اور یہ دعا مانگو اپنے رب سے, اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. یہ دعا پڑھ کر کے سو. اللهم اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے. وفوضت امری الیک, اے میرے مولا, اے میرے اللہ, میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا, تیرے سپرد کر دیا ہے. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ, اور اپنی پشت تیری طرف کر دی ہے, اپنی پیٹھ تیری طرف کر دی ہے. ایسا کیوں؟ رَغْبَةً وَرَحْبَةً إِلَيْكَ, رغبت اور تجھ سے ڈرتے ہوئے, رَحْبَةً إِلَيْكَ, تجھ سے خوف کھاتے ہوئے. کیوں؟ مجھے معلوم ہے لا ملجا, کوئی پناہ گاہ نہیں ہے تیرے علاوہ, تیرے علاوہ میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. ولا منجا منکا, اور تیرے سوا میرے لیے کوئی مقام نجات بھی نہیں ہے. اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت, اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لے آیا ہوں جو کتاب تو نے نازل کی ہے, یعنی قرآن مجید پر. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, جس رسول کو, جس نبی کو تو نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے, اس نبی پر ہم ایمان لے آئے. اے برا, یہ دعا پڑھ کر کے ہمیشہ سویا کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ مسلم شریف کی حدیث میں تھوڑی سی زیادتی ہے ان الفاظ کی. حدیث کے الفاظ سیکھو, حدیث کے الفاظ جانیے. فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ, اے برا اگر اسی رات میں, جس رات میں تو نے یہ دعا پڑھ کر کے تو اپنے بستر پر گیا ہے, تیری وفات ہو جائے, تیری موت آ جائے, فطرت اسلام پر تیری موت آئے گی. وَإِنْ أَصْبَحْتَ, اور اگر تجھے صبح نصیب ہو گئی, صبح مل گئی, أَصَبْتَ خَيْرًا, تو خیر کو پا لے گا. کتنا فائدہ ہے میرے بھائیوں. ایک تو باوضو ہو کر کے ہم سوئے, آسمان سے فرشتہ آ گیا ہماری حفاظت میں, اور یہ دعا پڑھ لی, اگر اسی رات میں وفات بھی ہو جاتی ہے, موت بھی ہو جاتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے, فطرت اسلام پر موت آئے گی, اسلام پر اس کی موت آئے گی. کیا چاہیے ہمیں اور آپ کو؟ بس ایک عمل کرنا ہے. اور نمبر 3, اللہ کے وہ خوش نصیب بندے جن کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, جو اس لیے مجلس سجاتے ہیں, اس لیے رچاتے ہیں تاکہ یہاں پر اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کا ذکر ہو, انہیں دین کی باتیں سکھائی جائیں, دین کی جانکاری دی جائے, اللہ اس کے رسول کے بارے میں بتایا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں تلاش کرتے ہیں اللہ کے ایسے نیک بندوں کو جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. راستوں میں گھوما کرتے ہیں, محلے کی گلیوں میں, روڈوں پر, سڑکوں پر, اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے مل جائیں کہ وہ نیک بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہو, اللہ کا نام لے رہے ہو. تلاشتے تلاشتے جماعت ملتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے, وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے, تنادو, پکارتے, حلوا الی حاجتکم, آؤ آؤ, کدھر جا رہے ہو؟ یہاں ہمیں ایک جماعت مل گئی ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے, اللہ کی یاد میں مشغول ہے. یہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے, یہاں درس و تدریس ہو رہی ہے, یہاں دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں, اور یہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ فرشتے اس مجلس کو, اس جماعت کو اپنے پروں سے آسمان دنیا تک سایہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں کے اندر.
پھر جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے وہ فرشتے اللہ کے حضور جاتے ہیں. میں کوئی قصہ کہانیاں نہیں بتا رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کے الفاظ ہیں. وہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ ان سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بخوبی جانتا ہے یہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں. فرشتے جواب دیتے اللہ ایک ایسی جماعت کے پاس سے آ رہا ہوں جو تیرا نام لے رہی تھی، جو جماعت جو تیرا ذکر کر رہی تھی. فرشتوں بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کس کام میں مشغول تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے میرے اللہ وَهُمْ يُسَبِّحُونَكَ، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے. وَيُكَبِّرُونَكَ، تیری تکبیر، تیری کبریائی، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے. وَيَحْمَدُونَكَ، اور تیری تحمید، تیری تمجید بیان کر رہے تھے. فرشتوں میرے بندے اس میں مشغول تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں واللہ یا رب، نہیں اے میرے رب اللہ کی قسم ان بندوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے. اے فرشتوں مجھے ذرا ایک بات بتاؤ، اگر وہ میرے بندے مجھے دیکھ لیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی، ان کا حال کیا ہوگا؟ ذرا ان کی حالت کا نقشہ کھینچا جائے، ذرا ان کا حال بتایا جائے. جب وہ میرے بندے مجھے دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو ان کی حالت کیا ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تیرے وہ بندے کثرت سے تیری عبادت کریں گے، پھر کثرت سے تیری بڑائی بیان کریں گے، تیری کبریائی بیان کریں گے. پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ کچھ وہ مجھ سے مانگ بھی رہے تھے؟ فما یسألونی، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے، تیری جنت تجھ سے چاہتے تھے. اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں اللہ کی قسم اے اللہ ان بندوں نے تیری جنت کو دیکھا نہیں ہے. اے میرے فرشتوں ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میرے وہ نیک بندے میری جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ اگر وہ نیک بندے تیری جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس جنت کو پانے میں ان کا شوق، ان کی رغبت، ان کی چاہت، ان کا حرص اور بڑھ جائے گا. اے میرے فرشتوں کیا کسی چیز سے وہ پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ ہاں اے میرے رب وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو نہیں دیکھا. اے میرے فرشتوں اگر وہ اپنی آنکھوں سے میری جہنم کو دیکھ لیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا، ذرا اسے بتایا جائے. اے میرے رب اگر تیرے وہ نیک بندے تیری جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جب جہنم کے خوف کو، جہنم کی وحشتناکی کو، جہنم کی آگ کو، جہنم کے عذاب کو اگر وہ نیک بندے اے اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو وہ جہنم سے دور بھاگیں گے. میرے بھائیوں اپنے رب کا جواب سنو. اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے تمام لوگوں کو بخش دیا، تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے. انی قد غفرت لهم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کن خوش نصیب بندوں کو اللہ مغفرت فرما رہا ہے؟ جو ذکر میں مشغول ہے، جو ذکر و اذکار میں مشغول ہے. کہیں درس ہو رہا ہے وہاں پہنچ جا رہے، ہم اللہ کے رسول کی باتیں سیکھیں گے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے کٹھور ہو گئے ہیں، کہیں بھی درس ہو ہم نہیں پہنچے. بس وہی گنے چنے تین چار مورتیاں. ہمیں سننے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ہاں کہیں دنیاوی باتیں ہو رہی ہو، گپ شپ ہو رہا ہو، کہیں ناچ گانے کی مجلس سجی ہو، اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں یہ تلخ حقیقت ہے. ہم ایک پیر پر 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ گزار دیں گے، ہمیں اور آپ کو تکلیف نہیں ہو. اور مولانا صاحب تھوڑی لمبی تقریر کر دے، بول کر کے 1 گھنٹہ بول گئے، 15 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، آدھا گھنٹہ بول گئے. ہم ایسے تفسیریں کرتے ہیں
میرے بھائیوں مجھے معاف کریے گا، یہ شیوا کافروں کا تھا. حق بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. سورہ بقرہ پڑھیے، اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ کس کا شیوا تھا؟ اللہ اس کے رسول کی باتیں انہیں بری لگتی تھی، وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں؟ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی. وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پہ ان کے پردہ پڑ گیا تھا. اللہ نے ان کے لیے تو بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور دل کا کٹھور ہونا، دل کا سخت ہونا، دل کا ملائم نہ ہونا ہم مومنوں کا شیوا نہیں ہے. دل کس کا کٹھور ہوتا ہے، کس کا سخت ہوتا ہے؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں یہودیوں کی بھی صفت کو بیان کیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانی دکھائی، معجزہ دکھایا، اور وہ مردہ جب گائے کے بعض حصے سے، بعض تفسیر میں آتا ہے دم سے اس مردے کے اوپر مارا گیا اور وہ مردہ زندہ ہو گیا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. اللہ کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ان کے دل سخت ہو گئے. یہ واضح نشانی دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، پتھر کے مانند ہو گئے. اور اللہ نے پتھروں کے بارے میں کہا نا، بعض پتھر تو ایسے بھی ہوتے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بعض پتھر ایسے ہوتے کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. یعنی پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دل سخت ہو گئے لوگوں کے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، بعض پتھر تو ایسے ہوتے جو پھٹ پڑتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اسے پانی بناتا ہے، چشمہ نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اور میرے بندوں، کیا تم جانتے ہو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے. تو ہمیں تو بہت برا لگتا ہے ہم ایسی مجلسوں میں کیوں شریک ہو جہاں ہمارے اور آپ کے کان پکتے ہیں اور بورنگ محسوس ہوتی کہ بور کر دیا مولانا صاحب نے. لیکن ناچ گانے کی مجلس ہو، کوئی فلم دیکھنا ہو، 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ پوری رات ہم کون ٹھنڈک میں گزار دیں. ایسی حالت ہو گئی ہے میرے بھائیوں، کہیں بھی درس رچایا سجایا بسایا جاتا، گنتی کے 10-5 ہو. فضیلت چاہیے ایسی مجلس کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے گواہ رہو فرشتوں انی قد غفرت لہو، میں نے ان کی مغفرت فرما دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہے، انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اٹھتا ہے، اللہ اس میں ایک تیرا گنہگار بندہ بھی تھا. کون تھا؟ گنہگار بندہ، تیرا نافرمان بندہ تھا، جو اس لیے نہیں آیا تھا کہ درس ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، چلو وہاں شریک ہو جایا جائے. اے میرے رب، اس لیے وہ نہیں آیا تھا. وہ اپنے گھر سے کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے نکلا تھا. دیکھا ایک مولانا صاحب بیٹھے اور 2-4 لوگ اور بیٹھے، انہیں قرآن کی باتیں بتا رہے، وہ بھی بیچارہ بیٹھ گیا. نیت اس کی نہیں تھی کہ اعلان نکلا ہے فلاں جگہ درس ہوگا، پروگرام ہوگا، یا یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوگی. نہیں، ایک ضرورت کے لیے، ایک کام کے لیے وہ اپنے گھر سے وہ باہر آیا تھا. دیکھا 3-4 لوگ بیٹھے، ایک عالم صاحب بیٹھے سمجھا رہے، وہ بھی بیٹھ گیا. میرے بھائیوں، اپنے رب کا جواب سنو. جب وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو نے اسے کیسے معاف کر دیا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اتنی پاکیزہ مجلس وہ تھی، اتنی پاک اور بہتر مجلس وہ تھی کہ اس میں وہ شریک ہونے والا گنہگار بھی اپنے رب کی مغفرت سے محروم نہیں ہو سکتا، محروم نہیں ہو سکتا ہے. اور کیا چاہیے میرا بات. تو جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایسی مجلسیں رچائی اور بسائی اور سجائی جاتی، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرت اسید بن حضیر کو کون نہیں جانتا ہے؟ مختصر یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو گیا. حضرت اسید بن حضیر کے سامنے گھوڑا بندھا ہوا ہے، وہ گھوڑا بدکنے لگا. خاموش
گھوڑا بھی سکون میں ہو گیا، بدکنا بند کر دیا، پھر پڑھنے لگے، پھر بدکنے لگا۔ بخاری کے الفاظ ہے، بخاری کی حدیث ہے، تلاوت جاری، گھوڑا بدک رہا ہے، تلاوت بند کی، گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا۔ اچانک حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے کہ ان کا لاڈلا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے قریب کھیل رہا ہے وہ۔ اب انہوں نے قرآن کو بند کر دیا، رکھ دیا، کہیں ایسا نہ ہو بھائی گھوڑا بدک رہا ہے اور میرے بچے کو نقصان پہنچ جائے۔ صبح ہوئی، سارا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اسید اگر تم تلاوت جاری رکھتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، تمہیں معلوم ہے تیری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے، فرشتے اتر آئے تھے، تو مدینہ کے تمام لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ کہا کہ رسول مجھے ڈر ہو گیا، میرا بیٹا، مجھے کیا معلوم کس لیے گھوڑا بھی لگ رہا ہے، کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اور اللہ کے وہ خوش نصیب بندے کہ جن کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کر کے جو سو جاتے ہیں، ایسے خوش نصیب بندوں کے لیے بھی آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، مختصر یہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی یہ بھی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کا مال آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نگرانی کے لیے متعین کر دیا، ابو ہریرہ کوئی چور اس مال کو چوری نہ کر لے جائے، حفاظت کرنا اس مال کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب رات ڈھلتی ہے ایک چور تھیلا لے کر کے آیا اور جلدی جلدی اپنے تھیلے میں مال کو سمیٹنے لگا، بھرنے لگا، میں نے پیچھے سے جا کر کے پکڑ لیا، کہا، اب وہ رونے لگا، چلانے لگا، منت و سماجت کرنے لگا، ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، کیوں؟ فإنی محتاج، میں محتاج ہوں بھائی، ضرورت مند ہوں، ضرورت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، وعلیہ عیال، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، بھوکوں مر جائیں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا، اللہ کے رسول گزری رات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ جھوٹا، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہنے والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مجھے یقین تھا وہ دوبارہ آئے گا، میں پھر شب بیداری کرتا رہا، رات جاگتا رہا، دوبارہ پھر وہ آیا اور تھیلے میں بھرنے لگا، جلدی جلدی پکڑ لیا، آج نہیں چھوڑوں گا۔ آج ابو ہریرہ کے ہاتھ سے تم بچ کر نہیں جا سکتے ہو۔ پھر وہ دہائیاں دینے لگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکوں مر جائیں گے، ضرورت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، اب میں یہاں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ کہتے پھر مجھے رحم آ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ تیسری رات جب آتی ہے پھر وہی چور آتا ہے اور پھر جلدی جلدی اپنے تھیلے میں بھرنے لگا، پھر میں نے پکڑ لیا، بس آج نہیں چھوڑوں گا۔ 2 مرتبہ تو وعدہ کر کے گیا کہ نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا، تیسری رات پھر آ گیا، آج میرے ہاتھ سے تم بچ نہیں سکتا، میں اللہ کے رسول کے پاس تجھے ضرور لے کر کے جاؤں گا، میری نگرانی ہے، میں حفاظت میں لگا ہوا ہوں، اور تو چوری کر رہا ہے۔ پھر وہ منت و سماجت کرنے لگا، پھر کہا اے ابو ہریرہ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، چند باتیں بتاؤں گا، اگر تم اے ابو ہریرہ اسے پڑھ کر کے سو جاؤ گے تو آسمان سے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتہ اتر کر کے آئے گا۔ اے ابو ہریرہ اگر ان کلمات کو تم پڑھ کر کے سو جاؤ گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ذرا حدیث کے الفاظ سنیے، آدم شکایت کرتے مولانا صاحب شیطان نے پکڑ لیا ہے، جنات نے پکڑ لیا ہے، آسیبی چکر ہے۔ میرے بھائی ذرا اپنے گھر کی حفاظت کرو، اپنے گھر میں دیکھو کیا اس میں اللہ کا نام لیا بھی جا رہا ہے نہیں لیا جا رہا ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ ہم جھوٹے ہو سکتے، ہمارے ماں باپ جھوٹے ہو سکتے، اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہا ابو ہریرہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ کو کیا چاہیے تھا بھائی؟ کہا ہاں ہاں بتاؤ کلمات کیا ہے۔ کہا اے ابو ہریرہ جب تم سونے چلو آیت الکرسی پڑھ کر کے سو، آیت الکرسی پوری مکمل پڑھ کر کے سو، تمہاری حفاظت کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ اتر کر کے آئے گا اور کبھی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ تیرے اس قیدی کا کیا ہوا؟ 2 دن ہو گیا، بار بار کہتا رہا چھوڑ دیا چھوڑ دیا، تیسری رات بھی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟
اللہ کے رسول آیا تھا وہ کافر. کہا اللہ کے رسول اس نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں اور یہ اگر تم پڑھ کر کے سو جاؤ گے تو حفاظت تمہاری فرشتہ کرے گا آسمان سے اتر کر کے, اور شیطان تمہارے قریب کبھی نہیں آئے گا. کہا کیا بتایا؟ کہا آیت الکرسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا. سچ کی مہر کس نے لگائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اس نے سچ کہا. لیکن بہت بڑا جھوٹا انسان ہے وہ, بہت بڑا جھوٹا ہے. اے ابو ہریرہ, کیا تجھے پتا 3 راتوں سے 3 دنوں سے جو تجھ سے مخاطب تھا, جو چوری کرنے کے لیے آیا تھا, وہ کون تھا؟ کیا تجھے پتا ہے؟ کہا نہیں. اللہ کے رسول ابو ہریرہ کو کیسے پتا؟ مجھے تو وہ چوری معلوم ہو رہا تھا, ضرورت مندی معلوم ہو رہا تھا. کہا نہیں ابو ہریرہ, وہ کوئی انسان نہیں تھا, وہ کوئی آدمی نہیں تھا جو تیرا گلہ چرانے کے لیے آیا تھا. ذاک شیطان, وہ کون تھا؟ شیطان تھا, شیطان تھا وہ. اسی سے ایک نکتہ بھی ملا. اللہ کی 3 مخلوق جو نوری, ناری, خاکی ہم بولے گا, نوری فرشتے, ناری جن اور شیطان. یہ چاہے نوری اور ناری فرشتے اور جن اور شیطان, چاہے جس شکل میں آنا چاہے, اللہ نے اتنا پاور, اتنی طاقت اور قوت انہیں عطا فرمائی ہے, جس شکل میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہے ڈھال کر کے آ سکتے ہیں. کتاب و سنت میں بہت سے دلائل اس تعلق سے اتر نہیں جاتا. بہرحال بہت سے اور بھی اعمال ہیں, لیکن جمعہ کا وقت چونکہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے, اس لیے جتنا ہم نے سنا ہے اگر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمیں ایک بنا, نیک بنا, قرآن و حدیث پہ چلنے والا بنا. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو, اور ہماری زبان سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ادا کرے. آمین و آمین. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأتم